بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سچائی انسانیت کی معراج ہے، لیکن سچ بولنا اور سچ لکھنا اتنا آسان نہیں. سچ بولنے والوں کے ہاتھ، سچ بولنے والوں کی گردنیں ہمیشہ تلواروں کی زد میں رہتی ہیں. ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اپریل 1979 کو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ابھی چند دن پہلے 4 اپریل 2011 کو پاکستان کے پہلے اور اکلوتے سپورٹس چینل جیو سپر کے لیے موت کی سزا کا اعلان ہوا. اور یہ اعلان ایک ایسی حکومت نے کیا جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی نظریات کی وارث ہے. پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے، لیکن اس جمہوری دور میں سچ بولنا اور سچ لکھنا اتنا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جیو سپر کا اور جیو ٹی وی کا کیا قصور ہے؟ اور اس وقت ہمیں میڈیا کو، صحافی برادری کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے یا حکومت کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے؟ کس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، جے یو آئی کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سچ بولا تھا، حج اسکینڈل کے حوالے سے ان کی چھٹی ہو گئی تھی. اور ان کے ساتھ ہیں جناب سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما. پرویز شوکت صاحب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. اور لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہے سینیٹر بابر خان غوری صاحب. گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ کو آج ہی کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے ایک بہت ہی تابعدار شاگرد کی طرح سورہ اخلاص پڑھی. اور سورہ اخلاص انہوں نے جب پڑھ دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے جو غلطی ہوئی تھی، اشارہ کیا جیو کی طرف کہ ذمہ دار جیو تھا. میں انتہائی سامنے حلف کو بولتا ہوں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کیا کیا؟ جب میں نے آگے کہا انہوں نے غلامی اولاد کو پہلے کر دیا، بعد میں تو رحمان ملک صاحب جو ہے انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، آپ خود کر لیں. لیکن یہیں پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر صابر بلوچ صاحب جو ہے انہوں نے جیو سپر پہ پابندی کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا، ذرا یہ بھی سن لیجئے. سپر کو بند کیا، روک دیا، ظلم کیا رے. جیو سپر اپنا بیہیویئر ٹھیک کرے تو ایسا نہیں ہوگا. یو آر دا موسٹ نوٹوریس kind of organization. You play with the sentiments of the people. You people are fraud, cheat. یعنی کہ یہ صابر بلوچ صاحب پیپلز پارٹی کے سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹوریس ہیں، آپ فراڈ ہیں، آپ چیٹ ہیں. جیو سپر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ فراڈ ہیں، آپ چیٹ ہیں. تو لالا صابر بلوچ صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ جو چیٹنگ جس کا الزام آپ نے ہم پہ لگایا، اس کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ ہم کیا چیٹنگ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو آج کے اس پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا کہ ہم کون سی چیٹنگ کرتے ہیں اور عوام کے کون سے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن جیو سپر پر جو پابندی لگی ہے اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کی رائے بھی دیکھ لیجئے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس چینل کے خلاف اتنا اقدام جو ہے وہ کن بنیادوں پر کیا گیا ہے، اور اصولی اعتبار سے اس قسم کی قدغنیں جو ہیں کہ وہ جبر کے زمرے میں آئیں، تو جبر کے زمرے میں آنے والی قدغنیں وہ نامناسب ہیں. تو یہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن، وزیر اعظم کے ایڈوائزر غضنفر گل صاحب آج ہمارے پروڈیوسر چودھری خالد عمر کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے تھے، ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے. یہ لفظ کروڈ ہے، لیکن میں دس دیا کہ جیو والے بدماشی تے اترے نے دمنی نہیں سر. جیو سپر سپورٹس چینل کا کی قصور ہے؟ نہیں کوئی ہے نا، تسی ہو نا، کچھ کلو رماندہ نہیں ہے. تو پھر یہ کہڑی گل، اسی تے جہدے خلاف ہونے، اسی وہ گاہ بچے دے بھی خلاف ہونے، حالانکہ ڈنگرا کا کی قصور ہے. جیو والے جس کلیش تے اترے نے ساڈے نال،
اسی تو سمجھنا کہ قاسم زرداری جا آدمی حالی ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ جو غضنفر گل صاحب نے پنجابی میں کہا کہ اسی جدے خلاف ہونے ہیں اودی گاں بچے دے بھی خلاف ہونے ہیں. ہم جس کے خلاف ہوتے ہیں اس کی گائے اور اس کے بچڑے کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیو سپر پہ جو پابندی لگی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ جیو نیوز کے اور جنگ گروپ کے خلاف ہیں تو اس لیے جیو سپر جو کہ بچہ ہے اس کا بچڑا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے اس پہ پی ایم ایل کیو کے سینیٹر محمد علی درانی صاحب نے کیا تبصرہ کیا. سپر کو بند کیا روک دیا ظلم کیا رے. مطلب اس میں تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پیمرا کا پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. وہ انڈین ایک گانے کی طرح کہ پیمرا بدنام ہوئی منی تیرے لیے. پیمرا بدنام ہوئی حکومت تیرے لیے. تو مزید بھی ہم آج آپ کو کچھ اہم حقائق سے روشناس کریں گے. آدم سواتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آج رحمان ملک صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد اشارہ میری طرف کر دیا کہ جیو والوں نے کچھ کیا تھا، تو اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ واقعی یہ جیو کا قصور تھا جو پہلے ان سے غلطی ہوئی تھی؟ نہیں، ویسے رحمان ملک صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑے ذہین ہیں اور ہر فن مولا ہیں اور ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں. 4 دن پہلے جب وہ مولانا صاحب کی ہمدردی کے لیے یہ بم بلاسٹ کے بعد آئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے ایک ناکام کوشش کی تھی، لیکن 4 دن میں ماشاءاللہ انہوں نے. اچھا، 4 دن پہلے بھی انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی تھی؟ 4 دن پہلے، لیکن وہ صحیح نہیں پڑھ سکے، لیکن ماشاءاللہ 4 دن کے اندر. اچھا، 4 دن پہلے انہوں نے غلط پڑھی تھی، لیکن اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے بڑی صحیح اچھی پڑھی. بات ہے. اور میر صاحب، دراصل آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج جمہوریت، اس میں ہمارے حکمرانوں کے ارادے اور ان کا طرز عمل جو ہے یہ آمرانہ ہے. جب تک آپ سچائی کے گرویدہ ہوں گے اور عوامی خواہشات کی تکمیل کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، عوامی مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے، یہ قدغن آپ پہ لگتی رہے گی. اور اس سے یقین کریں کہ جو محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، میں اگر دیکھیں، میں نے چینی کے خلاف، میں نے ٹریکٹرز کے اسکینڈل کے خلاف، میں نے گندم کے اسکینڈل کے خلاف کتنے اسکینڈل جو ہے وزارت کے دوران میں نے اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت نہیں دی جتنی کہ حج کے اسکینڈل کی وجہ سے مجھے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت بٹھا دی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا چیلنج آئے گا آپ کے لیے، سچائی کا دامن آپ نہیں چھوڑیں گے. یہ آمر، یہ فاسق کچھ بھی کر لیں، انشاءاللہ تعالی عوام کے دلوں میں آپ سجے بسے ہوئے ہیں. آج HEC کے اوپر جو ظلم کرنے یہ جا رہے ہیں، یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے بہت بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو شہید، اس کے قتل کا بدلہ جو ہے اس ملک سے، اس ملک کے نداروں سے اور اس ملک کے جو پیٹریاٹ ہیں ان سے یہ لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو میں ان کو یہ بتاؤں گا. اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے تمام بچے اور بچی جو پاکستان کے کونے کونے میں رہتے ہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو بچانے کے لیے نکلیں، سر بکفن ہو کے نکلیں، اور انشاءاللہ تعالی HEC کی ڈیولوشن کے خلاف انشاءاللہ یہ 12 تاریخ کو اس مہینے کی اسلام آباد کے اندر بہت بڑا مارکا ہوگا. یہ بہت بڑا جہاد ہے اس ظلم کے خلاف. ٹھیک ہے. جس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں نکلوں گا. ٹھیک ہے. اور سب کو میں التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی نکلیں، اپنے ملک کو اور HEC کو بچانے کے لیے نکلیں. مشاہد اللہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، کیا قصور ہے؟ جیو سپر ایک سپورٹس چینل تھا اور آپ کے ساتھ بھی ہم نے سپورٹس پہ بات کی تھی، تو ایک سپورٹس چینل کو بند کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ میں اس وقت میرے ذہن میں ابن صفی کا ایک شعر آیا ہے کہ سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو خاموش رہو. اچھا، اب اس شعر کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سچ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اس کی قیمت کوئی کوئی ادا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے
جیو نہ صرف سچ بول رہا ہے بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کر رہا ہے. حالانکہ یہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں یہ یہی کہتے ہیں کہ منصور مت بنو، خاموش رہو، بہتر رہو گے، اچھے رہو گے، ہماری ہاں میں ہاں ملو. اس شعر کا یہی مطلب ہے. اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیں اسپورٹ سے تھوڑا میرا بھی تعلق ہے، ہر ایک کا ہے پاکستان میں، اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ کرکٹ میں انوالو ہیں، ہاکی میں انوالو ہیں، دیگر کھیلوں میں، چاہے ریسلنگ ہو یا کبڈی ہو یا ٹینس ہو، مطلب ہر جگہ ہمارے اچھے اچھے پلیئر ہیں. اچھا، اس میں ایک جیو سپر کا ایک مرکزی کردار اس لیے ہے کہ کوئی اور اسپورٹس چینل نہیں ہے. اچھا، اس سے بڑی راحت ملتی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ مہنگائی ہو، جہاں پہ بے روزگاری ہو، جہاں پہ ذہنی آسودگی کا کوئی بندوبست نہ ہو. وہاں پہ اگر کوئی چینل تھوڑی سی آپ کو آسودگی فراہم کر رہا ہے، اتنے ایسے حالات میں جو دنیا بھر میں ہی خراب ہے، پاکستان میں زیادہ خراب ہیں، تو اس کی آواز کو آپ دبا رہے ہیں. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جیو سپر کو چھوڑ دیں، جیو کو بھی چھوڑ دیں، میڈیا تو ایک انسٹیٹیوشن تو ہے نا، اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں، تو آپ میڈیا کی آواز کو کیوں دبانا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہ خالی میڈیا کا بھی سوال نہیں ہے. میں یعنی کہ یہ افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، بجائے اس کے کہ یہ اپنی ترجیحات درست کرتی، لوگوں کے مسائل کی طرف اپنی توجہ کرتی، اپنا ٹارگٹ صحیح رکھتی، انہوں نے اداروں سے لڑائی شروع کر دی. سب سے پہلی لڑائی سپریم کورٹ سے اب تک لڑ رہے ہیں، فار نتھنگ لڑ رہے ہیں. اور لڑ کیوں رہے ہیں اس کی ایک جملے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کہ سپریم کورٹ کرپشن کے رستے میں رکاوٹ ہے حکومت کے بہت سارے لوگوں میں، اور انہیں چاہیے ڈوگر نہیں ہے، اب نہیں بحال کرنا چاہتے تھے، بادلے ناخواستہ ہوا، اس میں آپ کا رول بڑا ابھر کے تھا. وہ تکلیف تو نظر آتی ہے نا. تو عدلیہ کی بحالی میں جو جیو کا کردار ہے اس کی تکلیف ہے، وہ بھی تکلیف ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہو، کہیں حکومت کو آپ کی کوئی بات اچھی نہ لگے، مجھے اچھی نہ لگے، لیکن ہم پینلائز کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہم سزا نہیں دے سکتے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم میڈیا کو سزا دیں. جی پرویز شوکت صاحب، کیا واقعی میڈیا کو سچ بولنے کی سزا مل رہی ہے؟ دیکھیں جی، میڈیا کو ہمیشہ سچ بولنے کی سزا ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی، کیونکہ پاکستان میں میڈیا پہلی دفعہ فلورش ہوا، اور اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا میں. جب حکمران اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو میڈیا کی ہر بات اچھی لگتی ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں کوئی بھی پارٹی ہو ان کو بہت برا لگتا ہے کہ کرٹیسزم. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیو سپر پہ پابندی لگی ہے، ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 200 کے لگ بھگ ساتھی جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں میرے پی ایف جے کے آفس میں، کراچی یونین جرنلسٹ کے آفس میں، پنجاب یونین جرنلسٹ میں ایک جھمگھٹا لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہماری نوکریاں بچاؤ. میرے پاس اور کیا دیکھیں سوائے احتجاج کے کیا میں کر سکتا ہوں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک چینل پہ پابندی لگتی ہے تو اس کے سے کتنے گھروں کے چولہے بند ہوتے ہیں. میں چیئرمین پیمرا کی جو انہوں نے وضاحت دی ہے اس سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فارن چینل ہے تو بھائی پہلے اس کو کام کرنے کی اجازت کیوں دی؟ انہوں نے 200 لوگ 250 لوگ بھرتی کر لیے، وہ چینل چلنے لگا. اب آپ کو یاد آ گیا کہ یہ فارن چینل ہے. پہلے ہی ایسی پالیسی اپنائے نا کہ اگر کوئی غیر آئینی طور پہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو مت اجازت دیں. اب یہ چینل جو اسٹیبلش ہو گیا اور اس نے میچز بھی دکھائے اور گیمز دکھاتا ہے، لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہو گیا، تو اب آپ کو یاد ہے اس کو بند کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اطلاعات کو اپنے اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے. اگر یہ صرف محض پیمرا کا ہی آرڈر ہے اور ان کے نوٹس کے بغیر ہے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان فیڈریشن جرنلسٹ کو بہت زیادہ اس میں تشویش ہے کہ ہمارے ساتھی بے روزگار ہو جائیں. اچھا، جو وزیر اطلاعات کی بات کی نا تو ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم آپ کو ابھی سنواتے ہیں، لیکن بابر غوری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، تو واقعی حکومت جو ہے وہ جیو نیوز سے، جیو سپر سے اس لیے ناراض ہے کہ سچائی سامنے لائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی
صحافت کی جو تاریخ ہے اس میں میر خلیل الرحمان صاحب کی فیملی کا، مرحوم کی اور ان کا خاندان کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ہر دور میں حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائی ہے، پاکستان بننے کے بعد سے لے کے، اور اس کے بعد کئی ادوار میں مختلف پابندیوں کا شکار رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حق بات کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے، تو اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم نے جب الطاف بھائی کی حق پرستی کا پیغام پہنچایا، الطاف بھائی نے جب حق بات کی، کھلی ڈلی باتیں کی، سچ بولا، تو ان کو جلا وطن ہونا پڑا۔ ایم کیو ایم نے جب سچ بولا، حق پرستی کا پیغام پنجاب میں پھیلانے کی کوشش کی، تو ہم نے وہاں پہ رکاوٹوں کو فیس کیا، ہم نے مسائل فیس کیا، ہم نے آپریشن فیس کیا، ہم نے ہزاروں ساتھیوں کی جو ہے شہادتیں فیس کی۔ تو یہ حق پرستی کا دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، جو بھی حق و سچ بات کرتا ہے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ثابت قدمی رہے تو یہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ ہمیں افسوس ہے، اور اس کی الطاف بھائی نے بھی بھرپور مذمت کی ہے، رابطہ کمیٹی نے، سب نے، ہم سب مذمت کرتے ہیں۔ جیو سپر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زیادتی ہے، اور جنگ گروپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے، اور ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ اور یہ میرے خیال سے ان تمام باتوں سے حق پرستی سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج ہم پنجاب میں جس طرح کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا جلسہ 10 اپریل کو پنجاب میں ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ ایک حق پرستی کا ایک جلسہ آپ دیکھیے گا کہ لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور حق کی آواز کو کبھی نہیں دبایا جا سکتا، چاہے وہ سیاسی پارٹی اٹھائے یا کوئی صحافی ادارہ یا میر خلیل الرحمان صاحب کا خاندان اٹھائے۔ اچھا، اس کو دبا نہیں سکتا کوئی۔ جی، کیونکہ ہم ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، اور ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ ہے وہ بھی سامنے آئے۔ آپ سب نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن حکومت کا جو موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور اس سلسلے میں فردوس عاشق امان صاحبہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، وہ کیا کہتی ہیں؟ یہ جو سارے الزامات ہیں، یہ جو ساری ہم نے یہاں پہ باتیں کی ہیں، اس کا جواب کیا ہے ان کے پاس؟ ذرا وہ بھی ان کا جواب بھی سن لیجئے۔ پیمرا بدنام ہوئی حکومت تیرے لیے۔ جیو سپر کو نہ حکومت نے بند کیا اور نہ حکومت کرے گی، اور نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ پیمرا اور جیو سپر کے درمیان کچھ چل رہے ہیں معاملات، جس میں پیمرا کی طرف سے ایک لیٹر جس کو بیس بنا کے جیو سپر نے کہا ہے کہ اس کو بند کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ سگنلز پر اویلیبل ہیں جیو سپر کی، سیٹلائٹ سے جو سگنل اپ لنکنگ چونکہ ہو رہی ہے دبئی سے، لوکل نہیں ہے، انٹرنیشنل چینل کے طور پہ وہ پیمرا کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، تو وہاں سے سگنل ریسیو ہو رہے ہیں۔ پروگرامنگ اگر اس میں نہیں آ رہی تو وہ حکومت کیسے، اگر ہم تو پھر سگنل آف کریں نا، تو سگنل تو ان کا آ رہا ہے، تو یہ کوئی انٹرنل میرا خیال ہے کہ مسائل ہیں۔ اور میں آج ایک 3 ممبرز کی سینئر جرنلسٹ کی کمیٹی بنا رہی ہوں، جن کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، اور پیمرا اور جیو کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے الفاظ کی، اور میڈیا میں جس قسم کے تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو وہ سینئر جرنلسٹ کی ٹیم دیکھے۔ پیمرا کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ان کی چونکہ اپ لنکنگ رائٹس ہیں، اور اپ لنکنگ رائٹس کو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، اسپیسیفک ایونٹ کے لیے آپ پرمیشن دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے لیٹر لکھا تھا فار پرمیشن، تو ہم نے ان سے یہ مانگا ہے کہ ہمیں آپ ایونٹ اسپیسیفائی کر دیں، ٹائم اسپیسیفائی کر دیں۔ اگر ہم نے ان کو بند کرنا ہوتا تو جب اربوں روپے کا بزنس جیو سپر کما رہا تھا ورلڈ کپ کے ذریعے، ہم اس وقت بند کرتے، تو ہم نے تو اس وقت بند نہیں کیا، تو اب کیوں کریں؟ مشکل میں جان ہوئی حکومت تیرے لیے، پیمرا بدنام ہوئی حکومت تیرے لیے۔ کو جو ہم سب کی مطلب کھیل کے میدان میں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک واحد کھیل کا چینل جو جس طریقے سے سینیٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے اس گمبھیر حالات کے اندر جو ہے ایک صحت مندانہ فضا ہمارے لیے پیدا کرتا ہے، اس چینل کے اوپر قدغن لگا دینا اور پھر جھوٹ بولنا، یہ صرف عامر ہی کر سکتے ہیں۔ آپ اور سمجھتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانیں گے، جس طریقے سے ہم ان کو مجبور کریں گے کہ ایچ ای سی کی ڈیولوشن انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی جب تک ہم میں دم میں اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ان کے آمرانہ فعل ساری دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ جمہوریت کے اندر ایسے آمرانہ رویے سے ایک بات ملک کو تباہ کریں گے۔ حامد میر صاحب، میں اگر آپ نے جو بات کی ہے، جو وزیر اطلاعات صاحب نے کہا کہ جی 3 جرنلسٹوں کی میں نے کمیٹی بنا دی ہے جو صورتحال کا جائزہ لے گی، میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں ایک چھوٹے سے